سرحدیں لرز گئیں، فضائیں گرج اٹھیں، افغان طالبان کے 274 کارندوں کی لاشیں، 73 پوسٹیں زمین بوس اور ایئر سٹرائک سرحد کے اس پار یعنی افغانستان تک پیغام چھوڑتی ہو۔ یہ رد عمل نہیں، یہ ری سیٹ ہے۔ کیا پاکستان نے ڈیفینسو بارڈر پوسچر کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے تعزیری عسکری حکمت عملی یا پیونیٹیو ملٹری ڈاکٹرائن نافذ کر دی ہے؟ آج ہم جنگی شدت کی سیڑھی یا ایسکلیشن لیڈر کے اس درجے پر کھڑے ہیں جہاں فیصلے تاریخ بدلتے۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلین۔ سرحدی فائرنگ، ڈرون ایکٹیویٹی اور کراس بارڈر ایگریشن کے بعد پاکستان نے ملٹی سیکٹر کاؤنٹر آفینسو لانچ کر دیا ہے۔ یہ لوکلائزڈ رسپانس نہیں تھا، یہ کوآرڈینیٹڈ ملٹری ایکشن تھا۔ اب آپ کو سیکٹر بائی سیکٹر تفصیل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے باجوڑ ناوگئی سیکٹر، جو دراندازی کا راستہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پوسٹ تباہ کرنا صرف ایک جنگی چال نہیں بلکہ یہ دراندازی کے روٹس کو ڈسرپٹ کرنا بھی ہے۔ دوسرا ہے تیرا خیبر، جو بلندی یا ہائی گراؤنڈ کنٹرول زون ہے، یعنی جو بلندی کنٹرول کرے وہ نقل و حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر بات کریں محمد گرسال کی تو اس کا کام فارورڈ آبزرویشن پوسٹس کو ٹارگٹ کرنا اور دشمن کی سرویلنس کو بلائنڈ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کرم سیکٹر کی بات کی جائے تو یہ ایک سپلائی لائن حساس علاقہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں فائر ڈومیننس قائم کی جائے اور دفاعی صلاحیت یقینی بنائی جائے۔ اب اگر ہائی ویلیو ٹارگیٹنگ کی بات کی جائے تو ایک بیانیے کے مطابق ابھی تک 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، ایمونیشن ڈیپوز، 80 سے زائد ٹینکس اور دیگر آرمرڈ وہیکلز ٹارگٹ کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا اصل میں مقصد ہے قیادت کی تباہی، یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول کولیپس۔ اسی طرح سیکٹر ہیڈ کوارٹر ٹارگٹ ہونے کا مطلب ہے آپریشنل کوارڈینیشن میں رکاوٹ۔ اسی طرح اسلحہ ڈیپو تباہ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی ترسیلی صلاحیت کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ محض فائر ایکسچینج نہیں، یہ ایک اسٹرکچرل ٹارگیٹنگ ہے۔ اب ذرا ایئر پاور سگنل کی بات کر لیتے ہیں۔ ایئر سٹرائک صرف بمباری نہیں ہوتی، دراصل اس کا اگلا مرحلہ ہوائی برتری دکھانا بھی ہوتا ہے۔ یہی اس لیڈر کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ کراس بارڈر ہدف کو نشانہ بنانا ایک واضح سگنل ہے کہ جیوگرافی اب شیلڈ نہیں رہی۔ کیا ڈاکٹرائن شفٹ ہے، یعنی ڈیفینسو یا پیونیٹیو؟ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ جب ٹی ٹی پی نے اپنی مذموم مقاصد کی خاطر پاکستان میں حملے شروع کیے تو اس سے پہلے پاکستان کی بارڈر اسٹریٹجی محض باڑ لگانے تک محدود تھی۔ آمد و رفت پر کنٹرول رکھا، محدود جوابی رد عمل بھی دیا گیا، لیکن اب ملٹی سیکٹر سٹرائک دکھائی دے رہی ہے، ڈیپ ٹارگیٹنگ نظر آ رہی ہے، کاؤنٹر ڈرون برتری بھی ہے اور زبردست جوابی حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ڈیفینسو پوسچر نہیں، یہ ڈیٹرنس ریسیٹ ہے۔ اب ذرا ٹی ٹی پی فیکٹر کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر افغان علاقے سے اینٹی پاکستان عناصر کو آپریشنل سپیس مل رہی ہے تو یہ بارڈر کلیش نہیں ہے، یہ انٹرنل سیکیورٹی فرنٹ ہے۔ پوسٹ یو ایس افغانستان کی بات کی جائے تو اس میں انہیں بھاری فوجی ساز و سامان حاصل ہوا، تقسیم شدہ اختیارات ملے اور کمزور سرحدی کنٹرول حاصل ہوا جو ان کے لیے اسٹریٹجک حوالے سے استحکام پیدا کر گیا۔ اسی لیے انہوں نے ایسے عناصر کی مدد کی جو پاکستان میں سیکیورٹی فورسز اور دیگر ریاستی اداروں کے خلاف محاذ بنائے بیٹھے ہیں اور ان کو تحفظ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، لیکن یہ کارروائی صرف کابل کے لیے نہیں، یہ سگنل ہے بیجنگ کو، تہران کو، واشنگٹن کو اور نئی دلی کو کہ پاکستان اپنے ویسٹرن فرنٹ کو ایکٹیو تھیٹر سمجھتا ہے۔ حملے کے بعد دشمن پوسٹ پر سبز ہلالی پرچم لہرانا ایک علامتی ایکٹ نہیں ہے بلکہ یہ میدان جنگ کی میسیجنگ ہے، یعنی یہ کہنا کہ ہم دفاع نہیں، واضح برتری قائم کر رہے ہیں۔ پہلے محدود سطح پر کنٹرول برقرار تھا، یعنی محدود فائر ایکسچینج، سرحدی برتری اور کنٹرول ڈیٹرنس۔ اس کے بعد مزید ایئر سٹرائکس ہوئیں، لاجسٹک ٹارگیٹنگ ہوئی اور اس کے ساتھ سرحدیں بھی بند ہو گئیں۔ لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے۔ اب مسلسل فضائی کارروائیاں چل رہی ہیں، آرٹلری کی برتری ہے اور سرحد پار جنگی چالوں کا سٹیج سج گیا ہے۔ یہ معمول کی جھڑپ نہیں ہے، یہ بارڈر ڈاکٹرائن کا اعلان ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اب رد عمل متناسب نہیں ہوگا بلکہ شدید ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ یہیں پر رکے گا یا جنگ کی شدت بڑھاتے ہوئے یعنی ایسکلیشن لیڈر کے ایک اور درجے پر چڑھے گا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ